اپنے آپ کو کمزور کر کے اپنے خواہشات کو دبا کر وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب ایک کھجور کھا کر اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے پیٹ میں کچھ پہنچتا ہے تو جب اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی پوری دنیا میں اسے کہیں بھی نہیں ملی ہوگی، جب روزہ کھولتے وقت اس کو خوشی ملتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب اس کو افطار کے وقت میں ملتی ہے، دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ دنیا سے آنکھ موچ کر پردہ فرما کر چلا جاتا ہے، جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تب اس کو ایک خوشی ملتی ہے۔ اور وہ خوشی کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ روز محشر میں لوگ حساب و کتاب میں مگن رہیں گے، لیکن روزے داروں کے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان لگے گا، اس دسترخوان پر روزے دار کھانا کھائیں گے اور پیئیں گے، اور اتنی خوشی ہوگی کہ لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کیوں ہم سے پہلے کھا پی رہے ہیں، یہ کیا ہم سے پہلے کھا پی رہے ہیں، ہم تو حساب دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ عرش کے سائے میں دسترخوان پر لوگ اس لیے جمع ہیں کیونکہ یہ دنیا میں روزہ رکھتے تھے اور تم لوگ حساب میں مگن ہو اس لیے کہ تم روزہ نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے عرش کے سائے میں اگر کھانا پینا ہے تو روزہ رکھیں، جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان پر حصہ ہوگا، اس کو حصہ داری ملے۔ بھائی دنیا میں معمولی دسترخوان لگتا ہے، اس میں اگر دعوت دی جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بھئی فلاں صاحب کے یہاں مجھے دعوت ہوئی تھی، فلاں صاحب کے یہاں دسترخوان کتنا اچھا تھا، مجھے وہاں پر دعوت پہ بلایا گیا تھا، میرا پیٹ بھر گیا، کتنا لذیذ چیزیں تھیں۔ لیکن جب روزے دار کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ روزے دار کو خوشی ملے گی کب، جب اللہ کے عرش کے سائے میں اسے دسترخوان پر بھی جگہ ملے گی۔ یہ خوشی ہے، دو خوشیاں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کی منہ کی باس اللہ کے پاس مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آپ عطر لگاتے ہیں نا، مشک کا عنبر کا خوشبو جو لگاتے ہیں، جو عطر لگاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے پاس مرتبہ ہے روزے دار کی منہ کی بو کا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے روزہ جس کے ذریعے سے فرمایا کہ روزے دار جب ایک نفل عبادت، ایک نفل عمل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کتنا؟ ایک نفل، 1 روپیہ خرچ کیا، ایک نفل، 2 رکعت نماز پڑھی، ایک نفل، کسی کو افطاری کروا دیا، ایک نفل۔ یہ تمام چیزیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، ایک نفل اللہ کے پاس اسے ایسا درجہ ملے گا جیسا عام دنوں میں فرض کو کتنا ثواب ملتا ہے اتنا ایک نفل پر اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، جب فرض ادا کرتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ جب فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک جمعہ کی نماز پڑھا، فرض ہے نا، 70 جمعہ کے برابر ثواب ملتا ہے جو جمعہ بھی شرکت کر رہا ہے۔ افسوس ہے کچھ لوگوں پر رمضان میں بھی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے بارے میں ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، رمضان میں بھی جمعہ کی نماز کو ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں بارہا کہتا رہتا ہوں، بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر تقاضے کے اگر کسی نے 3 جمعہ کی نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ موت تک اسے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یہ ہے جمعہ کی فضیلت۔ اور کچھ لوگ رمضان میں بھی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں کیسا موقع ہے، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے، ہماری آسانی کے لیے شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے توق ڈال دیا، سمندروں میں پھینک دیا کہ میرے بندے آرام سے عبادت کر سکیں، آرام سے نماز پڑھ سکیں، آرام سے روزہ رکھ سکیں،
آرام سے تراویح پڑھ سکیں، آرام سے قرآن سن سکیں اور سنا سکیں. اس سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو، وہ بھی سرکش شیاطین کو جو دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے تعاون کرتے تھے، ایسے شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں. کتنا اچھا موقع ہے، کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھیں. اور سحری کا بھی ہمیں کتنا اچھا انتظام کر کے دے دیا اللہ. کبھی بھی کسی کو فاقہ نہیں رکھا، کبھی بھی کسی کو فاقہ نہیں رکھا. افطاری کا بھی کتنا اچھا انتظام کر دیا، کبھی بھی کسی کو فاقہ نہیں رکھا. لیکن میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ ہیں اس امت میں بھی، اس جہاں میں بھی کچھ لوگ ہیں. ہم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو سحری کا صحیح طور پر انتظام نہیں ہے. غریب لوگ جو آپ سے مانگنے سے شرماتے ہیں، جو آپ سے سوال کرنے سے شرماتے ہیں، جو آپ سے پوچھنے سے شرماتے ہیں، ایسے بھی گھرانے ہمارے گاؤں کے اندر موجود ہوں گے. آپ تھوڑا غور کریں، کون سا غریب گھرانہ، کون سا مفلس گھرانہ، کون سا پیچیدہ گھرانہ، کون سا گھرانہ جس کے اندر گزر و معاش کے ذریعے بند ہو چکے ہیں، کون سا گھرانہ جس کے گھر کے اندر ذمہ دار آدمی انتقال کر چکا ہے، کون سا گھرانہ جس کے گھر کے اندر ذمہ دار آدمی بیمار پڑ چکا ہے، کون سا گھرانہ جس کے گھر کے اندر مستورات جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے، کون سا گھر جس کے گھر میں زیادہ تر یتیم پلتے ہیں، بیوہ پلتے ہیں، مسکین پلتے ہیں. آپ کے اس گاؤں کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے. اس لیے میری گزارش ہے، آپ کو اللہ نے کچھ کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے توفیق دیا ہے، آپ چند مٹھی بھر غذا ان کو بھی دے کر دیں. آپ افطاری کے لیے سالن پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، تو آپ آزو بازو گھر کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے. آپ 2-4 روٹیاں چاکنا ملا کر، کچھ شوربہ ملا کر آپ دے کر بھیج دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سامنے والا گھر، جو پڑوس والا گھر جس کے پاس افطاری کا انتظام ہے، اس کے پاس روٹی پہنچ جائے گی، اس کے پاس وہ چاول پہنچ جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ آپ اگر افطار کروائیں گے تو آپ کو افطار کا بھی ثواب مل جائے گا اور پڑوسیوں کا حق جیتنے کی ہمدردی بھی آپ کو مل جائے گی. بات سمجھ میں آئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پڑوسیوں کا بھی خیال فرمایا. تم آگے پیچھے دیکھو، اگل بغل میں دیکھو، کہیں تم سے زیادہ ضرورت مند نہ ہو، تم اچھی حالت میں ہو، تم خوشحالی میں ہو. کہیں تو نہیں کہ تمہارے سالن کی، گرم مسالے کی خوشبو کہیں دوسرے گھر پر پہنچنا رہی. جس کے گھر میں ضرورت ہو تم دے کر بھیج دو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ ترغیب دی گئی، تم سالن پکا رہے ہو، تھوڑا پیالہ پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوس کے بھی کام آ جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ رشتہ داریوں کو نبھانے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر خصوصاً آپ روزے دار کا خیال رکھیں. روزے میں تو 2 ہی وقت کھایا جاتا ہے، اس 2 وقت کا بھی انتظام کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. میں نے آنکھوں سے ایسے گھرانوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سحری پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتے، جو افطاری کا پیٹ بھر کر خوش و خرم ہو کر انتظام نہیں کر سکتے. آپ ان لوگوں کا خیال کریں، آپ اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائیں، زکوٰۃ کے مال کا حساب لگائیں. آپ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ میں نکلنے والا بچا کر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کا مال جو باقی جو پاک مال ہے وہ ناپاک ہو جائے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. کس کی؟ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، لیکن بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. جیسا مال کی زکوٰۃ ہے، آپ 100 روپیہ میں 2.5 روپیے، جو صاحب نصاب ہو چکا ہے اس کے لیے مال کی زکوٰۃ فرض ہے، وہ مال کی زکوٰۃ نکالے گا. اور ایسے ہی بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں روزہ دوزخ کی جہنم سے ڈھال ہے. روزہ جب بندہ رکھتا ہے نا تو دوزخ سے وہ ڈھال بن جاتا ہے خود بخود روزہ. ایسے ہی بیماریوں کی بھی ڈھال ہے. آخرت کا ایک فائدہ ہے، دنیا کا بھی ایک فائدہ ہے. آدمی زیادہ پیٹ بھر کر 2-2 بار 3-3 بار 4-4 بار ایک دن میں 5-5 بار کھاتا ہے تو وہ چند دنوں کے بعد اس کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے. لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو صبح میں 1 دفعہ، شام میں 1 دفعہ کھاتا ہے، درمیان میں پورا بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہر کوئی روزہ رکھے، کوئی روزہ نہ چھوڑے. اگر بغیر عذر کے، بغیر قصور کے، بغیر تقاضے کے کسی نے جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دیا
تو ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے برابری نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ پیر مضبوط ہے، معدہ مضبوط ہے، صحت تندرست ہے، سب سہولت ہے، پھر بھی روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اچھے اچھے نوجوان روزہ چھوڑ رہے ہیں، بھوک نہیں سنبھالتے، پیاس نہیں سنبھالتے۔ بھائی آپ کو میں بھی دکھا دوں، اسی مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جن کی عمر 50-60 سال سے بھی اوپر کی ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑے، زندگی میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑے۔ 50-60 سال سے اوپر اسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو روزے دار ہیں، زندگی میں ایک روزہ نہیں چھوڑے۔ ان کو روزہ رکھنا آسان ہو گیا، نوجوان کو کیوں روزہ رکھنا مشکل ہو گیا؟ اور روزے کی حالت میں رمضان کے وقت میں خصوصاً جو روزہ نہیں رکھتے، جو وضو والے ہیں، جو بیمار ہیں، وہ روزے داروں جیسا چہرہ بنائے۔ اس طرح سے روزے داروں جیسا چہرہ بنائے، جو ہوٹلوں کو جانے کا موقع آ جائے تو چھپ کر کھا لے، چائے پینے کا موقع ہو جائے تو چھپ کر پی لے۔ گھر میں 6-7 افراد رہتے ہیں، 2 افراد روزہ نہیں رکھتے لیکن 5 افراد روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو 2 افراد روزہ نہیں رکھتے ان سے میری گزارش ہے وہ چھپ کر کھانا کھائے، چھپ کر پانی پیے۔ روزے دار کے سامنے پانی نہ پیے، کیونکہ دھوپ گرم ہے۔ آپ اگر روزے دار کے سامنے پانی پی جائیں گے تو اسے پانی یاد آ جائے گا، اسے اپنی پیاس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ چھپ کر پانی پیے، چھپ کر چائے پیے، چھپ کر کھانا کھائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا روزے دار کے سامنے آپ کا جو کھانے والا، پانی پینے والا جو عمل ہے وہ چھپ جائے گا، جس سے روزے دار کے بارے میں آپ کی غمخواری یاد ہو جائے گی، آپ کی ہمدردی ثابت ہو جائے گی۔ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور رمضان کا اتنا پاک مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دے دیا، اتنا اچھا موقع دے دیا کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی توبہ بہت پسند ہے، روزے دار کی دعا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں میرے لیے بھوکا ہے، میرے لیے پیاسا ہے، میرے لیے عبادت کر رہا ہے، اب میرے پاس یہ مانگتا ہے تو میری عزت و جلالت کی قسم مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی توبہ کو قبول نہ کروں۔ راتوں میں کچھ نفلیں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دن میں بھی ثواب، رات میں بھی ثواب۔ اب سحری کے لیے 4 بجے 4:15 بجے اٹھتے ہی ہیں، کم سے کم 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، ایک واحد نماز ہے جو فرض نماز کے نازل ہونے سے کئی سال پہلے تہجد کی نماز نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا۔ اور یہ تہجد کی نماز ایسی واحد نماز ہے جس میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نفل نماز بھی ہے اور نام تہجد کا بھی ہے۔ جب بندہ کوئی سناٹا چھاتا ہے، کوئی اسے دیکھتا نہیں، سب خاموشی چھائی ہوئی ہے، اندھیرے میں کھڑے ہو کر 2-4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے دیتے ہیں۔ ضرور کیا کرتے ہیں؟ اسے دے دیتے ہیں۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ سحری کے لیے اٹھا ہے، سحری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سحری عبادت ہے، سحری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے روزے میں طاقت ملنی ہے، سحری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس عبادت میں کسی کے بارے میں شرک نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ نہ بھائی کو خوش کر سکتا ہے، نہ بہن کو خوش کر سکتا ہے، نہ بیوی کو خوش کر سکتا ہے، نہ ماں کے لیے وہ خوش کر سکتا ہے، نہ باپ کے لیے وہ خوش کر سکتا ہے۔ وہ سحری اٹھ کر کھانا ہی اس کی ایک دلالت ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سحری میں اتنی رات کو اٹھ گیا۔ اب جب وہ سحری کے لیے اٹھ گیا تو 2-4 رکعت نماز پڑھ لے، 2-4 منٹ دعا کر لے، تسبیحات کی پابندی کر لے۔ اس کے ساتھ کیا ہے، بالکل آخری وقت میں جیسا کہ یہاں پر 4:20 پر 3 اس طرح سے جب ٹائم ہے آخر میں، آپ 5:20 یا 5:15 بجے جو ٹائم ہے، 5 بجے بالکل آپ سحری میں بیٹھ کر 10-15 منٹ میں آپ سحری کر لیں۔ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا، کچھ ہلکی سحری کریں، بہت بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اس میں کیا ہے، آپ کے روزے کو اللہ تعالیٰ طاقت سے نواز دیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اطباء کا بھی یہی کہنا ہے، یہی مشورہ ہے کہ دہی کو استعمال کرے یا کم سے کم جو ہے وہ ہلکی غذاؤں کو استعمال کرے جس کے ذریعے سے کیا ہے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سونف کو استعمال کرے اور ایسی کچھ جو چیزیں ہیں جو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، ایسی چیزوں کو استعمال کرے جس کے ذریعے سے کیا ہے روزے کی گرمی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں، سستی سے، کاہلی سے، بی پی لو ہونے سے اور اسی طریقے سے سستی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بچا دیتے ہیں۔ اور سحری کیا ہے اچھے طریقے سے کریں، سحری کے بعد کیا ہے
وہ فجر کی نماز کا موقع رہتا ہے، بالکل اعلان کا انتظار نہ کریں، اعلان سے پہلے اپنی سحری کو ختم کر دیں۔ آپ کی سحری اطمینان بخش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اخیر میں 5 منٹ ہوتے ہیں تو اٹھتے ہیں، اس وقت کھانا شروع کرتے ہیں، اعلان بھی ہو جاتا ہے کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، اذان کا وقت بھی ہوتا رہتا ہے کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، روزہ مکمل ہوتا نہیں ہے ویسے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم کو جو وقت دیا گیا اس وقت کے اندر روزے کو سحری کو ختم کریں، جب تمہارا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ آخری وقت تک کھاتے رہنا، اذان سے پہلے تک کھاتے رہنا، میرے دوستوں بزرگوں میری گزارش ہے، آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہ رہے ہیں، پیاسا رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل فائدہ آپ کو اسی وقت ملے گا، وقت سے پہلے آپ سحری کو ختم کریں یا کم سے کم وقت پر ختم کر دیں، اور وقت سے پہلے آپ روزے کی افطاری کریں۔ وقت کے ہونے پر کیا ہے، روزے کی افطاری کریں، اللہ تعالیٰ اس میں روزے کا پورا فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں، وہ کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں وہ کام نہ کریں، وہ زبان سے الفاظ نہ نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، وہ الفاظ نہ نکالیں جس سے کسی بھائی کے دل آزاری ہو، جس سے کسی بھائی کا دل ٹوٹ جائے، اللہ اس سے کیا ہے، سخت سے سخت کیا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں مسئلہ بتا دو، جتنے حضرات نے اب تک روزے رکھے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ جن حضرات کا روزہ چھوٹ چکا ہے اور رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا لازمی ہے، جان بوجھ کر روزے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اللہ نے طاقت دیا تھا، اللہ نے سینے کو مضبوط رکھا تھا، ہاتھ پیر بھی مضبوط تھے، صحت بھی درست تھی، لیکن صرف کاہلی کی وجہ سے کل رکھ لیں گے، اگلے سال سے رکھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ شیطان نفس کا جو اندر کا شیطان ہے وہ ستاتا گیا اور دلاسا ہمت دیتا گیا کہ اللہ کے اس بڑے حکم سے ہم نے نافرمانی کر دی، محروم ہو گئے۔ اس لیے میری گزارش ہے، جو لوگ روزے چھوڑ دیے ہیں وہ رمضان کے بعد قضا کریں گے، جو لوگ روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیے ہیں وہ یہ قضا کریں گے۔ 60 روزے مکمل ان کو رکھنا ہے۔ کتنے روزے؟ 60 روزے۔ یہ تو بس سزا کے طور پر اللہ نے دیا، کفارے کے طور پر دیا، سمجھانے کے لیے دیا، ورنہ جو ایک روزہ توڑ دیا، جو ایک روزہ چھوٹ گیا، ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، وہ ایک روزے کے برابر ہی نہیں ہو سکتا۔ کریں گے نبی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے داروں کی فہرست میں ہمیں شامل فرمائے۔ آخری بات میں حدیث پاک کو دوبارہ دوہرا کر اپنی بات کو مکمل کرنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت فرمائے گا۔ کیسی عزت؟ وہ عزت یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ دسترخوان لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ دسترخوان لگائیں گے۔ اب اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان ہے، تو کیا کیا آئٹم ہوں گے آپ خود سمجھتے ہوں گے۔ ہم یہاں پر کیا کیا چیزیں جوڑتے ہیں ایک دسترخوان کو سجانے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو روزے دار ہیں ان کے لیے دسترخوان لگائیں گے تو کیا کیا جوڑیں گے؟ لوگ بیٹھ کر مزے لے کر کھائیں گے، مزے لے کر پیئیں گے، لیکن کچھ جماعت ہوگی جو ابھی بھی حساب میں مصروف ہوگی، ان کا حساب و کتاب ختم نہیں ہوگا، لیکن روزے دار اللہ کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھاتے رہیں گے، اور وہ لوگ دیکھیں گے بھائی یہ کیا، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے میں ہیں، پیٹ بھر نہیں، لیکن ہمیں ابھی ہمارا حساب ہی مکمل نہیں ہوا نا۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ روزے دار ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے، دنیا میں اللہ کے لیے پیاسے رہتے تھے، دنیا میں اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے یہاں پر دسترخوان میں جگہ ملی ہے، اور تم لوگ حساب میں لگے ہوئے ہو، اس لیے کہ تم لوگ رمضان جیسے پاک معزز مہینے میں بھی تم لوگوں نے روزہ کو چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، اس لیے تم لوگ حساب میں لگے ہوئے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جتنا ہو سکتا ہے آپ سحری کا انتظام کروائیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ افطاری کا انتظام کروائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھر کر اناج باقی اسٹاک رکھا ہوا ہو، روزے دار بھوکے، یعنی افطاری کا انتظام نہ ہو سکے، سحری کا انتظام نہ ہو سکے۔ خصوصاً میری گزارش ہے کہ کوئی 2-4 آدمی جو چندہ کرنے کے لیے سفیر آتے ہیں ان کا انتظام کر لیں، شام کو آتے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، جو بھی سفیر آتے ہیں
मुअज्जिन साहब से गुजारिश है वो अपना नाम उनका नाम लिखवा दें कि भाई तुमको इफ्तारी का इंतजाम हुआ है क्या, तुमको सहरी का इंतजाम हुआ है क्या, पूछ कर उनका नाम लिख लें। नाम लिखकर किसी साहिब को कह दें कि भाई तुम इनकी सहरी का और इफ्तारी का इंतजाम करो। कोई भी बंदा ना नहीं कहेगा, जो अपने घर में गोश्त मच्छी खाता होगा वो ना नहीं कहेगा, वो अपने लिए जो पेट भरकर सहरी करता होगा वो किसी सफीर के लिए, किसी मुसाफिर के लिए वो ना नहीं कहेगा, वो तो इंतजाम करेगा, हाँ भाई सहरी का मुझे सवाब मिल जाएगा, इफ्तारी का मुझे सवाब मिल जाएगा। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, कोई हमारे इलाके में कोई चंदा करने के लिए आया हो, कोई मुसाफिर आया हो, वो पूछने से शर्माता हो, लेकिन सहरी ना किए बगैर भूखा रोजा रखकर जाए तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास तो खाना खिलाने के लिए था लेकिन वो खाए बगैर वापस चला गया। कोई मुसाफिर आया, इफ्तारी करे बगैर वो वापस चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मौका है, ये रमजान जैसा मौका है, इस मौके में सवाब हासिल करने के लिए खिदमत को तलाश करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यह ऐसा मौका है, आप अपने 100 रुपयों से कम 2.5 रुपये रोजाना निकालें। आप 500 कमाते हैं, 12.5 रुपये निकाल दें, 15 रुपये निकाल दें, 1000 कमाते हैं, 25 रुपये 30 रुपये निकाल दें। ये गमखारी का महीना है, कोई होगा जो इंतजार कर रहा होगा, गरीब होगा जो इंतजार कर रहा होगा, कोई ईमानदार मेरे घर पर ज़कात का माल लेकर आए, इंतजार करेंगे, कोई ऐसा नहीं आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन उनके दिल में बात रहेगी। कोई ईमानदार होगा जो अपनी ज़कात के माल का हिसाब, अपने माल की ज़कात का हिसाब लगाया होगा, मेरे घर पर लाकर अनाज डालेगा, मेरे घर पर लाकर कपड़े देगा, मेरे घर पर लाकर सहरी और इफ्तारी का इंतजाम करेगा। बहुत सारे लोग इंतजार करेंगे लेकिन पूछते नहीं, क्योंकि शर्म है, पूछते नहीं है, शर्म है, इज्जत नफ्स का ख्याल रहता है, पूछते नहीं है। लेकिन वो पूछते नहीं तो क्या हम दिए बगैर रह जाएंगे? जरूरतमंदों का हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस महीने में ख्याल करेंगे नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत